خداوند یسوع مسیح کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر خداوند نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کی شکر گزاری کر سکیں اور ایک خاندان کی صورت میں اس کے حضور حاضر ہو سکیں۔ میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا 23واں باب، چیپٹر نمبر 23، اور ایک سٹیٹمنٹ ہے پولوس کی جس کے تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر پیغام میں ہم کچھ ایسی بات، جیسا کہ ابھی پادری صاحب نے ہمیں بتائی تھی کہ 2020 میں ہم نے بڑے عہد و پیما کیے خدا کے ساتھ، اور ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم خدا کے ساتھ ان وعدوں کو نبھائیں، لیکن ایک چیز جو پادری صاحب نے ہائی لائٹ کی وہ بڑی اہم ہے۔ آہستہ آہستہ پھر ہم بھول جاتے ہیں، ہم ان چیزوں پر کنسنٹریٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ شامی ڈرامہ لگنا ہے تو اسی پھر وہ قسط مس نہیں کر دیں۔ میں چیتے نال ویکھنا کہ اگلی ایپیسوڈ کی ہے، جو مس بھی ہو جائے تو پھر انٹرنیٹ یوٹیوب تے ہے ہی، پھر ہم یوٹیوب پر دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں ہم دیکھ پاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہم نے قسط نمبر 2 دیکھی تھی اور قسط نمبر 3 تو مس ہو گئی ہے، کل وہ آن ایئر گئی تھی، وہ ہم نے نہیں دیکھی، اب ہم یوٹیوب پر دیکھ لیں گے۔ یاد ہمیں اس لیے رہتا ہے کیونکہ ہمارا دل ادھر لگا ہوا ہے۔ اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ لگا ہو تو پھر ہمیں وہ باتیں بھی یاد رہیں جو خدا سے تعلق رکھیں۔ آمین۔ 23واں باب اور اس کی پہلی آیت صرف خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، پولوس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ آمین۔ یہ سٹیٹمنٹ پولوس کی ہے، اور سٹیٹمنٹ وہ کہاں دے رہا ہے؟ عدالت میں، جب اس پہ مقدمہ چل رہا ہے۔ کس بات کے لیے مقدمہ چلایا گیا ہے؟ مسیح کی منادی اور مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے۔ ان لوگوں کی زندگیاں کتنی فرق ہیں ہم سے۔ ہمارے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی میرا پتر ہوئے گا تو میرا نہ ہوئے گا، کڑیاں ہونے روندے نے، کتنا رونا ڈالتے ہیں، اوہ میری کڑیاں ہی نے ساریاں، میرا پتر کوئی نہیں، میرا نا کے میں ہوئے گا۔ پولوس دا نہ پتر سی تے نہ کڑی سی، لیکن اج بھی وہ نہ ہے۔ آمین۔ کیونکہ اس نے نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری۔ آمین۔ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہمارا نام کریں گے؟ مسیح میں تو آلریڈی ہمارا نام ہے، اگر ہم مسیح میں ہیں تو یہ بڑی دلیری کی بات ہے۔ اور جو سٹیٹمنٹ پولوس نے دی ہے یہ حیران کن ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوشش کی ہے، نہیں، کوشش کی بات نہیں کر رہا۔ وہ کہتا میں نے آج تک، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے کہا تھا میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا۔ اس کا کیلیبر دیکھیں، اس کا گراف دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کہاں ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوشش کی ہے ساری عمر، نہیں، اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ یہ بڑی فرق بات ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھا تھا، میں نے اس کو بار بار پڑھا کہ کیا اس کا یہی مطلب ہے جو میں سمجھ رہا ہوں؟ اس کا یہی مطلب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ ہمیں سے کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 60 سال سے بھی اوپر کا ہے۔ مختلف ایج گروپ کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنی عمر کیسے گزاری ہے اور ہم کیسے گزارنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ کیسے گزر گئی؟ اس کے لیے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو معافی مانگ سکتے ہیں خدا سے، اور تو کچھ نہیں، کیونکہ اس میں کوئی اچھے کام تو ہم نے کیے نہیں۔ ہمیں اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں خدا سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ خداوند میرے ان ماضی کے گناہوں کو میری زندگی سے ریموو کر۔ آگے کو کیسے گزاریں گے یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے باقی ماندہ سال کیسے گزاریں گے۔ جو نکل گیا اس کو تو آپ واپس نہیں لا سکتے، جو تیر آپ کی کمان سے نکل چکے ہیں انہوں نے تو واپس نہیں آنا، لیکن جو بھی آپ کی کمان کے اندر ہے، جسے آپ نے رکھا ہے اور کھینچا ہے، اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کہاں ٹارگٹ کرنا ہے۔ یا تو آپ اس سال کو بھی دنیا داری میں گزار سکتے ہیں، یا آپ اس سال کو خدا کی حضوری میں گزار سکتے ہیں۔ خدا کی حضوری میں گزرے ہوئے پل ہماری زندگی کو بدلتے ہیں، اور دنیا داری میں لگایا ہوا سارا ٹائم ہماری زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ وہ ہمیں ایسی خواہشوں کے دلدل کے اندر پھنسا دیتا ہے، ہم اس میں سے نکل نہیں پاتے۔ بہت زیادہ میڈیا کو واچ کرنے سے آپ فیشن پرست بن جائیں گے۔ میڈیا فیشن دکھا رہا ہے۔ ہمارے جو لڑکے آپ دیکھ رہے ہیں، جو نیو برانڈ کے لڑکے آ رہے ہیں، وہ کیوں اس طرح کے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی لڑکوں کو بھی میک اپ کی ضرورت ہے، لڑکوں کو بھی ہیئر سٹائل بنانے کی ضرورت ہے، لڑکوں کو بھی پلکنگ کی ضرورت ہے، لڑکوں کو بھی وہ تمام ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو لڑکیوں کو ہے۔ اور لڑکیاں جب دیکھتی ہیں کہ منڈیا نے میک اپ کیتا ہوا، اس تو بھی اگلے سٹیپ پہ چلیاں جاتی۔ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، اور وہ اربوں روپیہ اس انڈسٹری سے کما رہے ہیں۔ ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور خود پھوکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بجٹ تو 10,000 کا ہے، خواہش ہماری 25,000 کی، کیسے پوری ہوگی؟ قرضہ اٹھائیں گے، قرضہ اٹھا کے وہ خواہش پوری کر لیں گے، کسی شادی پہ کوئی ڈریس بنا لیں گے قیمتی، کوئی میک اپ کروا لیں گے کسی اچھی جگہ سے، لیکن وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ اتنا ہیوی ڈریس بنانے کے بعد انہوں پاؤ گے کتنے؟ یہ بھی سمجھائیں، وہ اگلی شادی پہ کہیں کام آنا ہے۔
اور ਉੱਥੇ بھی اگر ਉਹੀ گیسٹ بلائے گئے ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, وہ پانا ہی نہیں. یہ کتنی عجیب چیز ہے, کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ ہمارا دھیان کن باتوں کی طرف ہے, ہمارا رجحان کن باتوں کی طرف ہے, ہم کن چیزوں کی بابت سوچ رہے ہیں, ہمارا دھیان خدا کی طرف تو نہیں ہے. ابھی صبح میں چرچ میں بتا رہا تھا کہ ایک فیملی, ایک نوجوان جوڑا, وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا, خداوند سے محبت کرتا تھا, فرانس سے وہ جنوبی افریقہ میں کلام سنانے کے لیے گئے اور انہوں نے 2 سال کی اپنی سیلریز دونوں میاں بیوی نے جمع کی تھی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہ تو ہم کسی ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں گے, نہ ہی ہم اپنے لیے نئے کپڑے بنائیں گے, نہ ہی ہم فلاں چیز خریدیں گے, نہ فلاں چیز خریدیں گے, پیسوں کو جمع کریں گے. 2 سال کی سیلریز کو وہ جمع کر کے فرانس سے ٹکٹ کٹا کے وہ جنوبی افریقہ میں چلے گئے اور وہاں پہ کرایہ کا ایک مکان لیا اور 2 سال کے لیے انہوں نے منادی کا پلان بنایا وہاں پہ کہ ہم وہاں پر جا کر ان لوگوں کو جو خدا کو نہیں جانتے, ہم ان کو خدا کا کلام سنائیں گے. آمین. اور صبح میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہماری ترجیحات کیا ہے, ہم کس چیز کے لیے پیسہ جوڑ رہے ہیں. خواہشیں تو سب کی ہیں, پیسہ ہر بندہ جوڑتا ہے, کوئی کمیٹی ڈالتا ہے, کوئی بیمہ پالیسی کروا لیتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. پیسے ہم جوڑتے ہیں, کوئی تکیے چ جوڑ رہا ہے, کوئی پیٹیاں چ جوڑ رہا ہے, کوئی بکسیاں چ جوڑ رہا ہے. کس چیز کے لیے, کہاں لگائیں گے آپ, آپ کی پلاننگ کیا ہے. ایک فقیر مرا تھا, اس کے جس گدے پہ وہ سوتا تھا اس کے اندر 1000 کی گٹھیوں کی لائن لگی ہوئی, مطلب فوم نہیں سی وہ نہ وہ روح سی, اور 1000 دے نوٹس, تھڑے پہ مر گیا. وہ کروڑوں روپے کا مالک ہو گئے, مرا وہ تھڑے کے اوپر, کیونکہ اس کی سوچ فقیروں والی. اگر ہمارا مائنڈ دنیا داری کے کاموں میں لگا ہوا ہے تو ہم دنیا دار لوگ بن جائیں گے. دنیا بری نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ, دنیا داری کیا ہے, ہم لوگ ہیں دنیا کے اندر, ہم ہی رہ رہے ہیں, انسان ہیں, انسان بستے ہیں دنیا میں, انسان کی ضرورتیں ہیں, کھانا پینا ہے, کپڑے پہننے ہیں, شادیوں پہ جانا ہے, بچے پیدا ہونے ہیں, لوگوں نے مرنا بھی ہے, بیمار بھی ہونا ہے, یہ ساری دنیا داری کی باتیں. لیکن ان چیزوں میں اگر خدا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا, ہماری شادیوں میں خدا نہیں, ہم نے شادیوں میں خدا کو بے عزت کرنے کے لیے بلایا, وہ ڈم 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 لائٹاں بال رہی ہیں, سموک نکل رہی ہے, پرچیاں اڑ رہی ہیں, بچے ڈانس کر رہے ہیں. ایک بندہ وچوں آندا پادری کو, کہندا پائی صاحب آ کے روٹی تے دعا کر دو, ہاں جی, پھونک ماردا. سارے لوگ, سارے بچے دھیان کریں, ڈانس ذرا بند کریں تھوڑی دیر کے لیے, بھی گانے بند کریں, کھانے کے لیے دعا ہونے لگی. ایک بندہ مجھے آ کہتا سر جی ذرا کھانے دعا کر دو. میں کہ یار جتھے سارا کچھ خدا دے بغیر ہون ڈیا, روٹی بھی خدا دے بغیر کھا لو, وہ کہ تمہیں ہضم نہیں ہوئے گی. میں کہ یار یہ ماحول ہے دعا کرنے والا, یہ تو انسلٹ ہے خدا کا. چپ کر کے چلا گیا. کچھ بیچ میں نمبردار بھی ہوتے ہیں جو آگے دکھانا چاہتے ہیں کسی خدا پرست بھی ہیں. دھوکہ نہ دیں خدا کو اور خدا کی انسلٹ نہ کریں, یہ دنیا داری ہے جس کو آج ہم نے اپنا لیا ہے. ایسے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں, شادی پہ ہی باتیں کروائی ہیں, اور ایک بندہ بچوں آ کہہ رہا, کہندا بھائی صاحب چھوٹا جی سنانا کلام. مطلب وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے, وہ فیملی کا ہے بھی یا نہیں, لیکن اس بندے کو اتنی تنگی ہے عبادت سے کہ وہ پادری کو کہہ رہا ہے کہ جی بس آپ نے چھوٹا سا ہی کلام سنانا ہے, آپ نے لمبا نہیں کرنا. یہ کون لوگ ہیں جن کا دل دنیا سے لگا ہوا ہے, دنیا کی خواہشوں کے اندر جکڑے ہوئے لوگ ہیں. دنیا بری نہیں ہے, پیسہ برا نہیں ہے, پیسہ تو اچھی چیز ہے, اس سے ہماری ساری ضرورت پوری ہوتی ہے. جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں, دنیا کو ہم برا نہیں کہہ رہے, دنیا کے لسٹ کو برا کہہ رہے ہیں. پیسہ اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں, لیکن پیسے کی ہوس بری چیز. خوبصورتی کوئی بری چیز نہیں. ایک لڑکی اگر آپ کو خوبصورت لگتی ہے, آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, خداوند میں اس بہن کے لیے, اس بیٹی کے لیے شکر گزار ہوں, تو اس کو ایک اچھا جیون ساتھی دے, اس کو صحت اور سلامتی دے, اس سے کامیابی دے. کیا یہ بری بات ہے؟ کسی کو دیکھنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے لسٹفل تھاٹس اپنے مائنڈ کے اندر لے کر آنا گناہ ہے. کرائسٹ نے کہا اگر تو بری نظر سے کسی عورت کو دیکھ تو اپنے دل میں اس کے ساتھ, دنیا کی کوئی چیز بری نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے اپنا دل اس کے ساتھ لگا لیا تو وہ ایک بت ہے جس کو ہم نے خدا کے مد مقابل لا کے کھڑا کر. سالگرہ کوئی بری چیز نہیں ہے, چلیں اس کو منایا جاتا ہے, اٹس اوکے. ہر بندے کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ اب سوچتا ہے کہ میں نے کس طرح سے کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے. دونوں ہی اینگل ہیں. ایک اینگل یہ ہے کہ آپ کا کم ہو گیا سال, ایک اینگل یہ ہے کہ ہم نے خیر و عافیت سے ایک سال اور کمپلیٹ کر لیا, گزار لیا, چلیں اس کے لیے ہم نے محفل ارینج کر لی, یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر سالگرہ کے ساتھ ہی ایک جگہ پہ دعا ہے اور آپ سالگرہ میں سے جا کے دعا کو اٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ جان بوجھ کے سالگرہ پہ ہی لاملیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ دنیا دار ہیں. ہم نے کئی ایسی شادیاں اٹینڈ کی ہیں, کئی ہم نے ایسے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں کہ وہاں پہ جانا ہمارا ضروری تھا, ہم گئے ہیں وہاں پہ, لیکن ہم نے ان سے ایکسکیوز کیا کہ سر ہماری عبادت ہے, ہم آپ سے ملنے آئے تھے اور آپ کو مبارکباد دینے آئے تھے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں ایک کام کیا ہے, آپ کے لیے خوشی کا لمحہ ہے, ہم آپ کے گھر آئے ہیں. اگر کہیں فوتگی بھی ہو جائے وہاں بھی جاتے ہیں, سب جگہ جاتے ہیں, لیکن عبادت کو مس کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سب سے بہترین چیز وہی ہے. تو پولس نے عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دے رہا وہ کہ جی مجھے معاف کر دیں, جی میں نے یہ کام نہیں کیا, بلکہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ کو مزید پکا کر رہا ہے. میں نے آج تک
کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے. میں نے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے، نہ میں اپنے لیے گزاری ہے، نہ میں اپنی فیملی لیے گزاری ہے، میں خدا لیے گزاری ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو خدا کے لیے اپنی عمر گزارتا ہے اصل میں وہ سب کے لیے عمر گزارتا ہے، کیونکہ وہ دعا کرتا ہے اپنی فیملی. میں اپنی فیملی کے بہت سے لوگوں سے اب نہیں ملتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کو رہتا ہوں. ان کو مل کر میں کسی کی بات کروں گا، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے، لیکن اگر میں ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا لیکن ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ دعا زیادہ بہتر ہے. جو خدا کے ساتھ ہے وہ سب کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ گناہ گاروں سے بھی محبت کرتا ہے. اس کے گناہ سے تو نفرت کرتا ہے لیکن اس شخص سے محبت کرتا ہے جو گناہ گار ہے. میں اپنی فیملی کے کسی بھی شخص کے لیے نا امید نہیں. میں یہ ایمان رکھتا ہوں، ہم سب ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو شخص خدا میں ہے اس کو پتا کہ اگر خدا مجھے اپنی طرف لا سکتا ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں لا سکتا. دوسروں کی عدالت نہیں کرتا. وہ چھڈو جی انہوں ساری عمر 40 سال شراب پی چھڈی، ہوں بھی شراب ہی پینی، شراب نہ لیا نے مرنا. میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ کون شراب سے مرے گا، کون کوکین سے مرے گا، کنوں غش پے گا؟ مجھے کیا پتا ہے جی؟ مجھے تو نہیں پتا. یہ نہ میں کسی کے لیے کہہ سکتا ہوں، نہ میں کسی کے لیے دعا کر سکتا ہوں. مجھے تو یہ دعا کرنی چاہیے اگر میں خداوند میں ہوں تو پھر میری دعا یہ ہے کہ خداوند اس کو راہ راست پر لا، اور میں دل سے اس کے لیے دعا کروں، اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے. اگر میں کسی بہو کو دیکھتا ہوں، اگر میں کسی ساس کو دیکھتا ہوں، میں دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان لوگوں کو مسیحی تعلیم کو سیکھنے کا شرف دے. یہ کیوں اپنی زندگی کو سپوائل کر رہے ہیں؟ یہ کیوں اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں؟ ان کی زندگی کو ویسا ہونا چاہیے جیسے مسیح کی تعلیم ہے. پولس کی لائف نے اگر آپ اس کو پڑھیں، وہ تو ہر بندے کے لیے فائدے کا سبب تھا. سر لوگ اس کے پاس آتے تھے، سر جی یار رومال تے ہاتھ لا دو ذرا. اس نے ایسے ہاتھ کو، رومال کو ہاتھ میں لیا، دعا دی، جا پتر لے جا. بدروگ رشتہ دے اتنے سوٹیا، بدروگ نکل گئی. بیماروں کے اوپر رکھا، بیمار ٹھیک ہو گئے. جو شخص خدا کے لیے جی رہا ہے وہ شخص ویلیویبل ہے خدا کی نظر میں بھی، اور لوگوں کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی وہ فائدے کا سبب. اور پولس فلپیوں کے خط میں کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع. زندہ تو ہم ہیں سارے، سانس تو ہم لے رہے ہیں، بھوک بھی ہمیں لگنی ہے، بھوک بھی ہم اپنی پوری کرتے ہیں، زبان بھی ہماری چسکے لگاتی، دس دی کہ فلانی چیز آج بریانی پکوا، آج سوپ پی، آج انج کر، ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہے. ہمارا ذہن، ہمارا مائنڈ سب کچھ کام کر رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ صرف اپنے لیے. اگر ہم صرف اپنے لیے ہی زندہ ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑا گھاٹے کا سودا کر. آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پلاننگ کی ہے صرف یہاں تک زندہ رہنے کے لیے. یہاں سے مریں گے تو کھاتا ختم. پولس کو آسمان پر گئے ہوئے بہت وقت ہو چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے لکھے ہوئے خطوط کلیسیاؤں کو مضبوط کر رہے ہیں. آج بھی اس کی دی ہوئی ٹیچنگ جو ہولی اسپرٹ سے انسپائرڈ تھی زندگیوں کو متحرک کر رہی ہے، تحریک دے رہی ہے. اس کی زندگی چیلنج کے طور پر کھڑی ہے ایمانداروں کے سامنے کہ وہ کیا صرف کرسمس ہی مناتے رہیں گے؟ کیا وہ صرف عید قیامت المسیح پہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے رہیں گے؟ کیا وہ گھر کی سجاوٹ میں لگے رہیں گے؟ کیا وہ اپنی نمود و نمائش میں لگے رہیں گے؟ یا وہ مسیح کے لیے بھی کچھ کریں گے؟ جابز ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مطلب سارا اس میں ہمارا اپنا ہی دھندا ہے سارا. بچوں کے لیے کچھ کر جائیں، بچوں کے لیے کچھ کر جائیں، میاں بیوی مل کے بھی کئی کام کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ مسیح کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ میں آج آپ کو ایک تھوٹ دینا چاہتا ہوں کہ 2022 میں آپ اپنے لیے چیلنج لیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، آپ بلیو کریں، میں سچائی سے آپ کو خدا کی حضوری میں بات بتا رہا ہوں، میرے اندر ایک خدا کیپیسٹی پیدا کر رہا ہے گیو اپ کرنے کی. چھوڑ رہا ہوں چیزوں، بہت سی چیزوں کو میں چھوڑتا چلا جا رہا ہوں، میرے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ میں اپنی قوت سے کر پا رہا ہوں، خداوند میرے لیے فلیکسیبلٹی پیدا کر رہا ہے، میرے لیے چیزوں کا چارم ختم ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو اپنے اندر کی کیفیت بتا رہا ہوں جو شاید میں نے پہلے کسی کو نہیں بتائی، لیکن میں آپ کو اپنے اندر کی کیفیت بتا رہا ہوں. مجھے سب سے محبت ہے، میں سب سے محبت کرتا ہوں، لیکن دنیا کی چیزوں اور اختیارات سے میرا دھیان ہٹتا جا رہا ہے. مجھے ایک چیز کی سمجھ آئی ہے، ایک بھید میں نے پایا ہے، اگر میں مسیح میں ہوں تو میں کہیں بھی ہوں میں ویلیویبل ہوں. آمین. اگر میں مسیح میں نہیں ہوں، چاہے میں دنیا کے کسی بھی عہدے پہ کھڑا ہوں، مینوں جوتیاں پہنی ہیں، ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ مسیح میں ہیں یا نہیں ہیں. بیچ والی کوئی حالت نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے مسیح کی طرف، تھوڑے تھوڑے شیطان کی طرف، تھوڑے تھوڑے مسیح کی طرف، تھوڑے تھوڑے، ایسی کوئی لائف نہیں. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. دعا کریں اس بات کے لیے کہ خداوند میں اس زمین پر تیرا جلال ظاہر کر سکوں. ہم ہیں اسی لیے اس زمین پر. دولت، مرتبہ، یہ سب اچھی چیزیں ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے پاس پیسے ہوں، میں ونڈا انہوں، ایسے لیے نہیں کہ میں وہ اپنے گدے چ سی کے بعد چ پتا لگے گا نہ پیسہ سی شہزاد صاحب کنگلے ہی مار گئے نے، اسی ہی سوٹ چ پھیر دے رہے ہیں، دوسرا سوٹ بھی نہیں سوایا. کپڑے سلائیں ضرورت کے مطابق. ہر ایک چیز جو اعتدال سے زیادہ ہے، جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ نہ کریں اپنی لائف. اسی سمان پاکستانی لوگ، خاص طور پہ پنجابی،
ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਛਾਪਰ ਹੀ ਛਾਪਰ ਨਿਕਲ ਯਾਰ, ਬੈੱਡ ਥੱਲੋਂ ਛਾਪਰ, ਪਰ ਛੱਤੀ ਤੋਂ ਛਾਪਰ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਛਾਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭੀ। ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਸਾਡੇ, ਕੱਪੜੇ बड़े ने, और सानू भूल जाते हैं, हमें भूल जाते हैं। एक लतीफ़ा मशहूर है कि भाई औरत को कभी कोई कपड़ा नहीं मिलता, जिस फंक्शन पे वो जाएगी उसको कपड़ा नहीं मिलता। वो कहती है मेरे को, कहा लगे उन्हें समाए होंगे 7 सूट भी उसके होते हैं, वो कहती मेरे पास शादी के लिए कपड़ा ही कोई नहीं, मेरे पास सिवा क्रिसमस के लिए कपड़ा ही कोई नहीं। कि वो जब भी अलमारी खोलती है उसे लगता है मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जब वो प्रोग्राम गुजर जाता है फिर उसके बाद वो कहती कितना कपड़ा है मेरे को। फिर जो प्रोग्राम आता है फिर कहती मेरे को कुछ नहीं। तो बात माइंड की है, हमने अपने माइंड को कहाँ ट्यून किया हुआ। पलूस की ये बात पढ़ के मुझे शर्मिंदगी भी हुई थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। इस शख्स ने ये नहीं कहा कि मैंने खुदा अदालत में खड़े होकर मैंने खुदावंद के साथ चलने में बड़ी कोशिश की, कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। नहीं नहीं नहीं, उससे कहा मैंने आज तक कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। ये है जी 2022 का मैसेज। आपकी जिंदगी बड़ी सहूलत में गुजर सकती है अगर आप उससे खुदावंद के लिए गुजार। मार तो हम वैसे ही खा रहे हैं, परेशानियां साडा जान छाड़, मसीह लिए परेशानियां चुक लो। अगर आप मसीह के लिए नहीं उठाएंगे परेशान तो आप फिर भी हैं। क्यों जी, कोई है बंदा था जरा परेशानी तो आजाद है? कोई भी नहीं। मसीह के बगैर भी परेशानियां हैं, तो मसीह में रह के परेशानियां उठा ले और मसीह के लिए उठा ले, तो ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। शरारत करके अगर हमने मुक्के खाए, पतरस कहता, तो फिर क्या बात है? मजा तो फिर है कि यीशु के लिए मुक्के खाए। कोई अगर हमें बात करे तो मसीह के लिए करे, ऐ ना गल करे हाल कि जिदा सूट पाया है, ये क्या शरारत करके फैशनेबल बनने के लिए अलग ही डिजाइन संभाल। एक बंदा खेस का सूट संभाल के आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मैं अलग अलग बाल उसने खड़े किए हुए, रंग किया हुआ उसने, और उसने खेस का साफ पता चल गया खेस है। खेस नूं उन्हें समा के ते जनाब सलवार में पा के खुसा पाया, बड़ा तस्वीर ला रहा क्या कि मैं अलग अलग। अब वो क्या हर एक शख्स के लिए, वो हर एक शख्स के मुंह में था, वो हर बंदा उस पर कमेंट कर रहा है, हर बंदा उस पर कमेंट। अब वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा था जिससे खुदा को जलाल मिल रहा था, बल्कि वो इसलिए ऐसा फैशन करके आया था कि मैं सब तो वक्त लगा। खुदा हमें अपने लिए अलग करना चाहता है, असी दुनिया च अपने आप को अलग किया है कि असी अलग नजर आइए, साड़ी पर्सनैलिटी अलग हो। जिब्बो-गरीब फैशन लोग करके आते हैं, बहने जिब्बो-गरीब फैशन। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, कोट नहीं असी पाना, सी स्वेटर नहीं पाना, सी चादर नहीं लैनी, कंबदियां ने, फिर नीलियां पै जांदियां, पीलियां फटक हो जांदियां, हर मतलब गल तो वही है ना कि भाई फैशन साड़ा नजर आए, एडा महंगा सूट ले लिया। ये हर घर की कहानी। रीजन ये है कि हमने अपने आप को ट्यून वहां पे किया हुआ कि दुनियादारी में हमने अपने आप को उजाड़ देना। 2 घंटे के लिए हमने सिर्फ दिखाना है कि देखो मेरा ड्रेस, देखो मेरा मेकअप, उसके बाद वही रक्षा, वही मोटरसाइकिल। क्यों जी, बाद चो कहानी खत्म कोई किसी। और मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूं कि यार कैमरा तो पड़ रहा है दुल्हन पे, दूल्हे पे, तानू कौन वेख रहा? तुसी रोटी खाओ, सुकून नाल अपनी गलबात करो। कितनी बड़ी इंडस्ट्री हमने बना ली शादी की। एक माड़े से माड़ा बंदा भी शादी अटेंड करने जाता, उसको 50,000 ठुक जाता, उसको कुछ नहीं देता। जिसके पे अटेंड करने उन्होंने तो 1000 ही देना। उन्हें खूबसूरत वैडिंग वाले इन्वेलप च शादी मुबारक है लो जी फाजी, उन्होंने 1000 ही असी देना, खुद असी 50,000 ला लेना। और फिर लड़ाई झगड़ा, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। ये अक्लमंदी है या ये बेवकूफ़ी है? मुझे तो ये बहुत हमाकत लगती है। अपनी शक्ल से ही बंदा चला जाए, जब शक्ल नहीं पहचानी जाती। कई मेकअप करने वाले आते हैं, कहता बाजी मैं तेन चेंज ही कर देना, तू अपने आप को खुद नहीं पछाणेगी, देखी मैं कैसा मेकअप करदा। और जो उसकी अखां खोलदियां कहती वाकई मैं तो रही नहीं, वो अपने आप को नहीं पहचानती। मकसद कहने का ये है कि आप जो ओरिजिनल हैं, आप ओरिजिनल में बात ही कुछ और है। इसलिए फैसला कीजिए कि इस क्रिसमस पर जब हम एक दूसरे को ये कहेंगे कि हैप्पी क्रिसमस, मसीह की इबादत, ठीक है जी, मसीह की इबादत हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि मसीह ने कुछ ऐसा हमारे लिए किया है कि हम उसकी इबादत करने पे मजबूर हैं। एक तो वो हमारा खालिक है, दूसरा वो हमें गुनाहों से बचाने के लिए खुद जमीन पे आ गया, तो उसने तो बड़ा काम किया है। वो इबादत के लायक है, वो मुस्तहिक है कि हम उसकी परस्तिश करें, उसकी सताइश करें, उसके लिए गीत गाएं, उसकी तमजीद करें। तो जब हम एक दूसरे को क्रिसमस मुबारक कह रहे हैं और निजात याफ्ता नहीं है, दुनियादार लोग हैं, तो फिर हम तो उस मैसेज को मिस कर चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक खुदा का खादम यहाँ पर आता था उर्दन से, बहजत बतार सा, उसने कलाम सुनाया तो बड़ा जोशीला खादम था वो। जब वो कलाम सुना के उतरा तो वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा, तो कुछ नौजवान पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे, 6-7 लड़के बड़ी जल्दी से भाग के। उन्होंने कहा पास्टर यू प्रीच वेरी वेल, ओ वेरी नाइस सरमन। उसने कहा अच्छा देन यू रिपेंट, तौबा की थी हसन लाभ पे, कहता देन नो यूज, कोई फायदा नहीं, जरा मैं 1 घंटा गला पाड़े, आपको कुछ समझ नहीं आई, आपने तौबा नहीं की। कई बार हम सिर्फ तमाशाई होते हैं,
ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ को ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਵਾਰਡ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਪ ਖਿਲਾੜੀ ਝੁਕਦਾ, ਮੈਡਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀ ਵੀ ਆਪਣੇ पैसों ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि वो तमाशाई है। देखो तो जाओ, अवार्ड प्राइज मनी जो है वो तो प्लेयर को मिलती है जिसने मेहनत अंदर की है। आप प्लेयर बने, आमीन। आप उस दौड़ में, ईमान की दौड़ में शरीक हो, आप खाली देखने वालों में शामिल ना हो। ईमान की दौड़ में कदम रखें। आज से 2021 को हम खैर बात कह रहे हैं, ये आखिरी महीना है, चंद दिन बाकी रह गए। 2022 में हम दाखिल होंगे उसी उम्मीद के साथ जिस तरह हम 2021 में दाखिल हुए थे। लेकिन बात सोच की है। अगर आप एक तब्दील शुदा माइंड के साथ एंटर होंगे तो आप कुछ कर दिखाएंगे मसीह के लिए। लेकिन अगर आप अपने लिए ही एंटर हुए हैं तो अपनी ख्वाहिशों का तो कोई एंड है ही नहीं, कि है कोई एंड नहीं। दौलत कमाए, दौलत कमाए, दौलत कमाए। और मैं आपको दौलत की एक हैरान कौन चीज बताऊं, लग्जरी लाइफ का एंड क्या है। दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं, उन्होंने अरबों रुपया कमाया, लेकिन एंड कहां पे उन्होंने आगे किया, सब कुछ उन्होंने कर करा लिया, एंड पे वो पैसा गरीबा नु वंडे। समझ आई आपको मेरी बात। एंड पे आपको इस चीज की समझ आएगी कि जो पैसा हम अपने लिए इकट्ठा कर रहे थे ये हमारी जरूरत से ज्यादा है, इससे हमारी जरूरत, ये हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है, इसको बांटें। अगर शुरू में ही हम ये काम कर लें तो कैसा हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये ख्वाहिश इस वक्त दिल में लिए हुए हैं कि पैसा कमाऊं और इतना पैसा कमा लूं कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए, पैसे से आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी, पैसे से आपकी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी मसीह के बगैर। अगर मसीह में रहते हुए आपको पैसा आ जाए तो फिर तो समझो ਤੁਹਾਡੀ लॉटरी लग गई, क्योंकि आप अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप मसीह में नहीं है तो समझ लें बंदर के हाथ में माचिस आ गई। हमारे यहाँ पे मुहावरा बना हुआ कि बंदर के हाथ से माचिस आ जाए तो तबाही है, नहीं को बंदर ने अग ला के जंगल साड़ देना। अगर ऐसा शख्स जो मसीह में नहीं है, मगरूर है, घमंडी है, उसके पास पैसा आ जाए तो वो कहाँ जाएगा। हाँ जी वसीम साहब तुसीं उत्थे ही अजे काम करन दे, ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਘੜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ सूट देखो, ਇਹ वेस्टकोट देखो, ਇਹ मेरा मोबाइल देखो, फखर घमंड, और उसको नीचा दिखा रहा है, जबकि उसके साथ खेलता रहा, उसके साथ पकौड़े खाता रहा, चिकड़ छोले खाता रहा रेड़ी तो, लेकिन जैसे ही पैसा आया तो अपनी औकात ही भूल गई। और जब पैसा चला गया तो फिर ओदी ही बैल दे रहा, यार मैनू जरा उत्थे छड्ड आएगा, अजकल तेरे भरा को गड्डी नहीं, इतनी सी औकात है। जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाए तो बिल्कुल फुड़स हो जाता है। इसी तरह एक मगरूर आदमी के पास से जब कोई जवाज ही नहीं रहता, फिर वो वही उन्हीं बंदों के आगे जिनके आगे वो फड़े मार रहा होता है, उन्हीं के आगे हाथ फैला रहा होता है। बड़ी अफसोसनाक बात है। पैसा मांगे लेकिन उससे पहले मसीह को मांग लें, ताकि आपको पैसे को हैंडल करना आ जाए। अगर खाली पैसा ही आ गया और मसीह ना हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप वो काम कर गुजरेंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होंगे। फायदा उठाने की बजाय आप ज्यादा नुकसान उठाएंगे। इस आयत को दोबारा से पढ़ते हैं और यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन हम अपने मकसद को पा चुके हैं। मैंने आज तक कमाल नेक नियति से, नीयत की बात कर रहा पौलुस, कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। ये एक चैलेंज के तौर पे एक मैसेज आपके सामने मैंने रखा है, अपने सामने भी रखा है। हम किसके वास्ते उम्र गुजार रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा टारगेट क्या है, और इस ज़मीन पर रहने का हमारा मकसद क्या है। अगर हम इससे नहीं जान पाए तो फ़ायदा कोई नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद बहरो बर के खालिक और मालिक, तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमें बहुत सी चीज़ों की ख्वाहिश है, हमारे दिल में हर रोज़ नित नई ख्वाहिशात जन्म लेती, लेकिन काश हमारे दिल में यह भी ख्वाहिश जन्म ले कि मैंने मसीह के लिए जीना है, मैं मसीह के लिए जीऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी मसीह के लिए गुजारूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और फिर उसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करूँगा, मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा, मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँगा, मैं कमज़ोरों के साथ खड़ा हूँगा, मैं अपने बीमार बहन भाइयों के लिए दुआ करूँगा, मैं उनको खुशखबरी सुनाऊँगा, मैं गुनाहगार लोगों को जाकर मसीह की बाबत बताऊँगा कि अगर तुम ज़िंदगी पाना चाहते हो तो यस्सु के पास आ जाओ। ए खुदावंद, हम तेरे इस खादम के लिए, पलूस के लिए शुक्रगुजार हैं। गो ये शख्स बहुत पैसा कमा सकता था, गो ये शख्स कोई बहुत बड़े ओहदे पे विराजमान हो सकता था, ये दौलत की रेल पेल में चल सकता था, लेकिन ये खैमे सीखता रहा। इसने कहा हम कंगाल से मालूम होते हैं, लेकिन बहुत सौ को हमने दौलतमंद बना दिया। इसके पास वो इख्तियार था जो दौलतमंदों के पास नहीं होता। जब ये मिलते के टापू पर गया, लिखा है इसने सबको अच्छा कर दिया। ये बड़ी खूबसूरत बात है। जिस शख्स के लिए इसने दुआ की वो शिफा पा गया। हालांकि ये बतौर कैदी गया था, लोग इस पर लान तान कर रहे थे कि ये कैसा शख्स है, लानती आदमी है कि समंदर की कैद से निकल कर आ गया, लेकिन सांप इसको लिपट गया है। लेकिन कलाम में लिखा है कि सांप के काटने से भी, उस कीड़े के काटने से इसको कुछ नहीं हुआ।
لوگ کہنے لگے یہ تو دیوتا ہے، ہم تو اسے مجرم سمجھ رہے تھے. اور پھر لوگ اپنے بیماروں کو لانے لگے، جس پر اس نے ہاتھ رکھا اس ٹاپو کے سارے ہی بیمار اس نے ٹھیک کر دیے. خداوند ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ 2022 سے آنورڈ ہم اپنی جتنی بھی زندگی گزاریں وہ تیرے لیے ہو. ایک خاص مقصد کے تحت ہم زندگی گزاریں کہ ہم نے اپنی زندگی سے مسیح کو جلال دینا ہے. بتھیرا فیشن ہم نے کر لیا، بتھیرے کھانے ہم نے کھا لیے ہیں، اپنے لیے بہت دعائیں کر لی ہیں، اپنی خواہشات کے لیے ہم نے روزے بھی رکھ لیے ہیں، بہت کچھ ہم نے کیا. لیکن خداوند ہم نے تیرے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں حکمت اور دانائی دے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے باقی ماندہ سال بے وقوفی میں نہیں بلکہ خدا تیرے جلال کے لیے گزاریں. تاکہ خداوند تو ہمارے بارے میں کہے جس طرح تو نے ایوب کے بارے میں کہا، جس طرح تو نے نتنیل کے بارے میں کہا کہ یہ فی الحقیقت اسرائیلی اس میں مکر نہیں ہے. خداوند ہماری زندگی ریاکاری سے پاک ہو، ہم سچائی سے تیرے پاس آئیں. اگر ہم تیرے ساتھ ہیں تو پھر ہم تیرے ساتھ ہی رہیں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے. آمین.